واجب الاحترام ضرور عزیز دوستو، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصف کے قریب ہم گزار چکے۔ آج سے آخری نصف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آنے والے 15 دن یہ بھی بہت ہی بابرکت بارحمت ہے، اور یہی تو وہ ایام ہے جس میں اللہ کے گناہگار بندوں کے لیے مغفرت کی فیصلے ہونے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ وأوسطه مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ماہ رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں پر تقسیم فرمایا۔ فرمایا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی بعض اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، ایسے اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کی سعادت مند بندے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آغاز ہی کے ساتھ رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بعض کچھ گناہگار لیکن نیکی غالب، گناہ بھی کچھ نہ کچھ، نافرمانی بھی ہے۔ وہ جب ماہ مبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، تو دوسرا مغفرت کا عشرہ اس کے لیے مغفرت کا پیغام لاتا ہے کہ اب اللہ پاک نے تیرے حق میں بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، یقیناً ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھا ہوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ایمانیات اس کے موجود ہے، لیکن اعمال میں کمزوری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، عبادت میں اس کی توجہ نہیں ہے۔ پڑھ لیے تو پڑھ لیا، نہیں تو جب موقع ملا تو پڑھ لیا۔ اس نے اللہ کے عظیم عبادتوں کو اہمیت نہیں دی، کمزوری دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ بندے جن کے عمل نامے میں گناہ غالب ہے نیک اعمال کی نسبت سے، وہ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو عتق من النار، اللہ ان کے متعلق جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ وہ کوئی محروم نہیں ہے، کوئی بھی محروم نہیں ہے، بس اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف یعنی اعمال کے لحاظ سے متوجہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے جو اعمال ہیں اس کی فکر مندی کرے۔ کسی نے خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس سے، کوئی رہروئی منزل ہی نہیں۔ اللہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، تیار ہے، کوئی معافی مانگنے والا تو ملے، کوئی توبہ اور استغفار کا طالب تو ملے، اور اللہ کے حضور اپنی گناہوں کا معاف کرنے والا کوئی ملے۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک لمحات ہیں جو اللہ پاک اپنی بندوں سے قیمت نہیں مانگتا، بس اس کے رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے۔ معمولی کسی کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف کسی کو متوجہ پاتے ہیں، اللہ پاک اس کے حق میں بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو،
15 تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن ان آخری 15 دنوں میں اگر ہم نے اس میں بھی جاتے جاتے اللہ کو راضی کر لیا تب بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ اور خدا جانے پھر یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ موقع پھر ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ کتنے ہماری بھائی، کتنی ہماری بہنیں پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے موجود تھے، آگ سے خاک چلے گئے۔ اب وہ ان لمحوں کے لیے افسوس کر رہے ہوں گے جو لمحات ان کے عبث گزرے ہیں اور ایسے ہی گزر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس قدر لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ مہربانی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم اللہ کے اس نعمت پر جتنے بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو عطا فرمایا۔ اگر آج یہ موسم بہار ہم دیکھتے ہیں، یہ ایمان کی بدولت ہے۔ اسی ایمان کی بدولت اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اسی ایمان کی بدولت اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اصل اللہ کی طرف سے جو انعام ہمیں ملا ہے وہ ایمان کی شکل میں ملا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ واللہ اس کے ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہیں، بلکہ اللہ سے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری ایمان کو سلامت رکھے اس وقت تک کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارتے ہیں، لیکن جب اس کا موت آتا ہے ایمان کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آخری لمحہ اس کا کفر پر ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی ان کا کفر پہ گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ گزرتا ہے، آخری لمحے میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ اسلام اور دین کی طرف آتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں صاحب ایمان بن کر جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپسی کے موقع پر جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو غالباً یہ غزوہ خندق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ فرشتے سر بکف تیاری کی حالت میں گوئے دکھانے کے لیے اسلحہ زیب تن کیے ہوئے، ورنہ ایک فرشتے کی تو اللہ نے انگلی میں جو طاقت دی ہے دنیا بھر کے اسلحہ ایک طرف، ایک فرشتے کی ایک انگلی کی طاقت دوسری طرف، صرف بتانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکے ماندے، صحابہ کرام بھی کافی دنوں کے تکے ہوئے، جیسے مدینہ پہنچتے ہیں فرشتوں کو تیاری کی حالت میں پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل خیر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا کیا ارادہ ہے، آرام کرو گے یا آگے اللہ کا حکم ہے خیبر کی طرف جانے کا؟ اس لیے کہ خندق میں یہودیوں نے بہت غلط کردار ادا کیا، بہت ہی زیادہ غلط کردار ادا کیا، ان ظالموں نے وعدے بھی کیا اور پھر وعدے کا پاس بھی نہیں رکھا۔ یہ بڑے ازلی بدبخت ہے یہودی، بڑے ازلی ہے، امت مسلمہ کے ایسے دشمن ہیں کہ دشمنی کی انتہا ہے۔ قرآن حکیم کی سورت، قرآن حکیم کی پارہ چھٹا پارہ، چھٹے پاری کی بالکل آخری آیت اٹھا کر کے دیکھے، اللہ پاک فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ بغض اور نفرت
دنیا بھر کی قوموں میں اگر کسی قوم کا ہے تو وہ یہودی ہے۔ اشد الناس یعنی عداوت میں، نفرت میں، بغض میں، حسد میں سب سے زیادہ بدترین قوم خود اللہ فرماتے ہیں یہودی۔ یہودیوں سے تو کبھی بھی یہ آپ یعنی ان پر کبھی بھروسہ ہی مت رکھیں کہ یہ کبھی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہودی بھی تمہارے ازلی دشمن ہیں، عیسائی بھی تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کی مکمل تابعداری نہ کرو۔ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ مسلمانوں نے کس حد تک ان کی تابعداری کی ہے، حالانکہ یہ بھی آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان حکمران سوائے اہل عرب میں سے کچھ عرب ممالک کے، جب بھی وہ یہود اور عیسائی ملکوں کے دورے پر جاتے ہیں پھر بھی اپنی عربی لباس پہن کر جاتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل عرب ہے۔ لیکن باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہ جب بھی یورپ یا امریکہ یا ان یہودی عیسائی لابیوں کی طرف جاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، انہی کی لباس میں جاتے ہیں، انہی کا لباس پہن کر جاتے ہیں، ہو بہو ان جیسی مشابہت ہے، یعنی صورت بھی ان جیسا لے کر کے، صورت بھی ان جیسا لے کر کے، انہی کی لباس، انہی کا طرز عمل، انہی کے کانے کا طرز لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے مسلمان سے۔ جائیے دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی یورپ میں رہتے ہیں، لیکن بڑے مشکل سے پتہ چلتا ہے، الا ماشاءاللہ کہ میں بات نہیں کرتا ہے اللہ کے بندے جو مسلمانیت کی لباس میں پھرتے ہیں، مسلمانی صورت لے کر پھرتے ہیں اس معاشرے میں بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکثریت ایسی مسلمانوں کی ہے، انہی کی صورت بھی اپنایا ہے، انہی کا سیرت بھی اپنایا ہے، انہی کا سب کچھ اپنایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے راضی نہیں۔ قرآن تو کہتے ہیں حتیٰ تتبع ملتہم، لیکن ہم حقیقت اس کے برعکس دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی تم ان کی صورت اور سیرت اپناؤ یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں تم اس طرح اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرو جیسے ہم مذاق کرتے ہیں۔ تم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت دیتے ہو؟ کیوں اس کو اتنی عزت دیتے ہو؟ تم بھی اپنی نبی کا مذاق اڑاؤ جیسے ہم اپنی نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم بھی اللہ کی الہامی کتاب قرآن کو کیوں عزت عظمت کی نظر سے دیکھتے ہو؟ تم بھی قرآن کی یہ ایسی توہین کرو جیسے ہم تورات انجیل کی توہین کرتے ہیں۔ تم بھی انبیاء کی توہین کرو جیسے ہم کرتے، تم بھی الہامی کتابوں کی توہین کرو جیسے ہم کرتے۔ تم دین کو دین ہی مت سمجھو، اس کی مذاق اڑاؤ جیسے ہم اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے عبادت لا کر ایک ہی دن ہفتے یا اتوار کے دن خاص کر دیا، تم بھی اس طرح صرف جمعے کے دن جایا کرو، باقی عام دنوں میں تم اللہ کے گھر مساجد کو کیوں آباد کرتے ہو؟ ہر وقت نماز کی طرف تم کیوں بھاگتے ہو؟ اس لیے ہماری تم سے نہیں بنتی، اذان ہوتے ہی تم نماز کے لیے بھاگ پڑتے ہو، نہیں، ایک دن بس خاص کرو جیسے ہم نے اتوار کے دن خاص کیا ہے، یا ہفتے کے دن یہودیوں کے خاص دن ہے عبادت کا، بس ہم ہفتے کے دن جاتے ہیں عبادت خانے، یا اتوار کے دن ہم جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر سوائے بکواسات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کون سے ان کے پاس الہامی کتابیں ہیں سوائے یعنی غلیظ زبان کے اور غلاظت کے؟ سب کچھ تو تبدیل ہو چکا ہے، اللہ کی باتیں تو اس میں ہے ہی نہیں، خود ساختہ قسم کی غلاظت سے بری ہوئی ان کی کتابیں، ان کو انجیل مقدس اور تورات مقدس کہنے بھی تورات اور انجیل کی یعنی تقدس کو پامال کرنے والی باتیں، وہ یہ کہتے ہم سے، یہ تقاضا کرتے تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤ جیسے ہم مذاق اڑاتے، تب ہم تم سے راضی ہیں۔ اب یہ کل پرسوں جو کچھ آپ کے سامنے ہے
بحیثیت مسلمان ہونے کی کس مسلمان کا دل نہیں جھکا ہوگا؟ یہ پرسوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے، پرسوں ہوا، کل ہوا، آج بھی ہوا۔ بیت المقدس میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں کی مسلمان کی ایک نماز 50,000 نمازوں کی برابر ہے۔ آس پاس سے مسلمان جس طرح بیت اللہ کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں وہاں کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح مدینہ المنورہ کا سفر کر کے جاتے ہیں مسجد نبوی کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس طرح حکم رسول ہے کہ بیت المقدس بھی جاؤ۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی اور بیت المقدس کا مسجد اقصی، اس کی عبادت ایک جیسے برابر ہے۔ 50,000 کی نماز کا ثواب مسجد نبوی کا ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد اقصی کا ہے۔ تو بہت سے مسلمان ایسے جو وہاں آس پاس رہتے ہیں، بیت اللہ شریف مدینہ منورہ جانا دور پڑتے ہیں ان کو، وہ قریب مسجد اقصی چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ان دنوں میں مسجد اقصی بھی کچا کچ مسلمانوں سے بری ہوتی ہیں، وہاں بھی تراویح کا اہتمام ہے۔ بعض غلاظت کے مارے چہروں پر سنت سجائی ہوئی، کبھی تراویح کا مذاق اڑاتے ہیں 20 اور 8 کے اختلاف پیدا کر کے۔ ارے ظالم کی بچو، تمہیں ملتا کیا ہے اس قسم کے جو آج تک متفقان مسئلہ چلا آ رہا ہے، تم اس کو لے کر الجھ گئے۔ بدبخت کہیں کہ جو نہیں پڑھتے تم اس کو اسلام پر لانے کی کوشش کرو، جو پڑھتے ہیں تم ان کو بدزن کرتے ہو۔ شرم نہیں ہے تم لوگوں میں، حیا نہیں ہے تم لوگوں میں۔ جس مسئلے پر صحابہ کرام کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر تابعین کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر تبع تابعین کے اتفاق ہے، جس مسئلے پر چاروں ائمہ عظام کے اتفاق ہے، جس پر تمام ائمہ مجتہدین کے اتفاق ہے، اس دور کے 15ویں صدی کا ایک بدبخت اٹھ کر کہتا ہے تراویح کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی حقیقت نہیں تو بیت اللہ شریف میں اس قدر یعنی توجہ کے ساتھ وہاں کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ مسجد نبوی جو ہمارے دین کی مراکز ہیں، ایمان کی مراکز ہیں، وہاں کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو اس قسم کے مسائل کو لے کر مسلمانوں کو الجھاتے ہیں۔ چاہے کہ لوگوں کو ایمان کے لیے دعوت دے، بندگی کی دعوت دے، نمازوں کی دعوت دے، الٹا آ کر لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کرے۔ تف ہو ایسے لوگوں پر۔ اس کو میں نام نہاد کیا ان کے لیے، کیا مسجد کی محراب میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کرو ان بدبختوں کے لیے۔ تو مسلمانوں کا وہاں ہجوم مسجد اقصی میں تراویح کے لیے لوگ جمع، عبادت کے لیے جمع، یہ پرسوں سے یہ حالت ہے، ان پہ بمباری ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے مسلمان زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ آئے دن کیا کرتے مسلمان؟ اللہ کی حضور سجدے میں سر رکھتے، رکوع کرتے، نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے۔ مسجد اقصی میں مسلمان اور کیا کرتے ہوں گے؟ کسی کے پاس غلیل تک نہیں ہے۔ یہ بدبخت یہودی یہ آ کر کے ان مسلمانوں کو ناحق اپنے اسلحے کا نشانہ بناتے۔ کتنا ظلم کی انتہا ہے۔ نہ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی جبینوں پر سجدے کے نشان کو دیکھتے ہیں، بس آ کر ان پر یلغار کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے جو کہا، یہودیوں کو کبھی بھی اپنا دوست مت سمجھو۔ یہ نہ دوست تھے اور نہ دوست ہے۔ یہ ازلی بدبخت جو ہے دین کے، اس وقت بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہے۔ دوسری طرف نکل گیا ہوں، واپس آتے ہو اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول یہودی بڑے بدبخت ہیں، وہ جب تک حجاز کی سرزمین پر رہیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے کوئی یہودی حجاز کی سرزمین پر نہ رہے۔ جہاں حدود حرم ہے اللہ کا فیصلہ ہے نہ کوئی عیسائی یہاں رہے گا، نہ یہاں کوئی یہودی رہے گا۔ بس اب ان کو نکالنا ہے۔ قریظہ سے تو نکل گئے، بنو نذیر سے تو نکل گئے، بنو قینقاع جو قبائل تھے احد پہاڑی کے کنارے پر بنو قینقاع بہت بڑے ان کی آبادیت تھی، سب سے نکال دیے۔ مدینہ منور کے اطراف یہودیوں کے قبائل سے خالی کر دی۔ بدبخت تھے، شیطان تھے، معاہدہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر راتوں رات مکر جاتے اور
جا کر کے مکے کے کفار سے مل جاتے. اللہ پاک نے ایک ایک پل کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان تمام خطوں سے نکالا. سن ہجری 7 میں آ کر کے اللہ کا فیصلہ ہوا، یہ حجاز سے تو نکل کر کے خیبر کی طرف آئے ہیں. اب حکم خداوندی ہوا کہ حجاز کی سرزمین پر آخری یہودیوں کا ٹھکانہ خیبر ہے، اب یہاں کوئی یہودی نہ رہے. خود فرشتے بما حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی حالت کے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بلال اعلان کر دو، جو شخص ابھی تک جس نے اسلحہ نہیں اتارا ہے اور جنگ کے کپڑے نہیں اتارے، ان سب کو کہو اسی حالت میں رہے، ہم نے خیبر جانا ہے. المختصراً یہ کہ یہ سب کے سب خیبر پہنچ گئے. جس وقت پہنچے مسلمان، یہ تہجد کا وقت تھا، خیبر پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خیبر کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لو تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے صبح ساجد سے پہلے کہ مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے. صبح سویرے پھر ان کو پتہ چل گیا. یہودیوں نے تمام گیٹ بند کر دیے، کوئی باہر نہ جائے، کیا کرے کیا نہ کرے، کیسا مقابلہ کرے، اس سوچ بچار رہ گئے. اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس خطے میں کوئی یہودی نہ رہے. یہ بدبخت اگر خیبر میں رہیں گے، بیت اللہ کے مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، مسجد نبوی کے مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں نا ایک چھوٹا سا اسرائیل آج بیت المقدس کا کیا حال کر رہا ہے. صبح سویرے بس آگے میں اس کو تفصیل میں نہیں لے کر جاؤں گی، کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. صبح سویرے ایک دروازہ کھلتا ہے خیبر کے چاروں طرف، چونکہ اس وقت قلعہ نما شہر ہوا کرتے تھے، ابھی تو کل شہر ہے، رات کو کوئی جائے آئے. اس وقت رات کو کوئی شہر میں نہیں آ سکتا، چوکیداروں کا ایک نظام ہوتا تھا اور چار دیواری ہوتی تھی. ابھی بھی آپ کا پرانا باولپور میں ابھی بھی وہ گیٹ لگے ہیں، یا پرانے لاہور میں لوہاری گیٹ اور موچی گیٹ، پرانے جو ابھی بھی لاہور کے وہ گیٹ ہے. یہ پرانا لاہور یہی ہوا کرتا تھا. باقی یہ تو بات کی آبادی ہو گئی. یعنی اس گیٹ کے اندر یا سویرے کوئی باہر نکلتا تھا، رات ہوتے ہی بس اندر چلے جاتے تھے، گیٹ بند کر دیے جاتے تھے. یہی حال خیبر کا بھی تھا. ایک گیٹ سے وہ چرواہا نکلتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بکری کو لے کر کے نکلتا ہے. اچانک اس نے ایک نظر دیکھا کہ یہ لوگ تو کل نہیں تھے، کون آئے ہیں؟ یہودیوں کی بھیڑ بکریوں کو لے کر کے جنگل کی طرف جاتا اور شام کو دودھ سے بھرے ہوئے لے کر گھروں، جیسے کہ آج کل ہمارے گاؤں میں بھی بہت سے گاؤں بستیوں میں یہ سسٹم ہے. چرواہا ہوتے ہیں جس کو شنکے بھی بولتے ہیں اور مختلف اس کا نام ہوتا ہے. وہ بھیڑ بکریوں کو سنبھالتے ہیں، گاؤں والے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. یہ بھیڑ بکریوں کو لے کر نکل رہا تھا اور جب جمع غفیر کو دیکھا اور قریب ہی کچھ لوگوں کو دیکھا، اس کے قریب آئے. تم لوگ کون ہیں؟ اس چرواہے نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا مسلمان ہیں. کہا مسلمان کیا مانے؟ کہا اللہ نے اپنے ایک نبی ہمارے طرف بھیجا، اس نے ایک اللہ کی دعوت دی، ہم سب نے اللہ کی بات مان کر ایک اللہ پر ایمان لانے کے اقرار کیا، اور وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. کہا اس ٹائم وہ کہاں ہے؟ کہا اس ٹائم وہ ہمارے ساتھ اس خیمے میں موجود ہے. کہا اچھا، میں نے تو نہیں سنا اس نبی کے متعلق. کہا ہم اسی کی پیغام لے کر دعوت لے کر آئے ہیں. کہا کیا پیغام یہاں لے کر؟ کہا یہ بدبخت ہے، یا تو سر تسلیم خم ہو جائے یا پورا مقابلہ کرے. مختصراً یہ کہ چرواہے نے کچھ گفتگو کی. کہا کہ اگر میں تمہارے نبی کے پاس آیا تو، کہا کہ اگر میں نے اس پر ایمان لایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، وہ نبی تمہیں اپنے سینے سے لگا دے. میرے کپڑوں سے بدبو نکلتا ہے، میں تو دن رات یعنی پسینے میں شرابوز رہتا ہوں، تمام دن رات اسی جنگلوں میں پھرتا ہوں، بھیڑ بکریوں کو لے کر جاتا ہوں، اور کبھی اتفاق سے موقع ملا تو غسل کر لیتا ہوں، نہیں تو وہ بھی نہیں. پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اور اس سے جو ہے پسینے کی بدبو نکل رہی ہے. کیا تمہارا پیغمبر اس حال میں مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے کہا سبحان اللہ، جب ایمان لاؤ گے پھر تمہارا یہ بدبو خوشبو میں بدل جائے گا، پھر یہ کیفیت تمہاری بدل جائے گی.
تمہیں نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کا عظیم نبی سینے سے لگا لے گا، تم ہم سب کی بائی بن جاؤ گے۔ کیا مجھے لے اس کے پاس لے جاؤ، لے گئے، حضور سے بات ہوئی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو اور ایمان سے محرومی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فوراً ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس چرواہے کو سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے سینے سے لگایا، ان سب کو ایک ایک نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ تقریباً جیسے دن کا 10 بجے کا وقت تھا، جو یہ کیفیات چل رہے تھے اس وقت۔ تو اس نے جب ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہے اللہ کے رسول اب کوئی کام بتاؤ میں کیا کروں، ایمان تو لے آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، لیکن نماز اس وقت فرض ہوگا جب ظہر کی اذانیں ہو جائے، اب اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہے۔ دوسرا فرض روزہ ہے، روزہ جب رمضان المبارک آئے گا تو فرض ہوگا، رمضان ابھی دور ہے۔ تیسرا صاحب مال ہو سے زکوٰۃ، تم خود چرواہے ہو، تمہارے پاس کیا، زکوٰۃ بھی معاف ہے۔ اور حج بیت اللہ بھی اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ اس دوران حسن کو اطلاع یا رسول اللہ ذرا دور اس گیٹ پہ تھوڑا سا یہودیوں کے ساتھ جڑپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ دیکھو کس بات پہ یہودی مسلمانوں سے لڑ پڑے۔ اس نے کہا چروانے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جا کر دیکھوں۔ اس نے فرمایا چلے آپ بھی ساتھ چلے جائیں۔ وہ ذرا جڑپ بڑھ گیا، ناحق انہوں نے یہودیوں نے جڑپ شروع کر دی تھی، مسلمان غالب آ گئے، یہودی بہت سے مردار ہو گئے، اور اس میں چند ایک مسلمان شہید ہوئے، اور شہادت پانے والوں میں یہ چرواہا بھی تھا۔ اب یہ 1 گھنٹہ پہلے ایمان لایا، وہ بھی شہادت کے مقام پر فائز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی لاش لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیکھا اور مسکرائے، فرمایا سبحان اللہ، جنت میں اچھلتے ہوئے جا رہا ہے۔ آؤ اس جنتی کو دیکھو جس نے کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، نہ روزے رکھے، کلمہ پڑھا اور سیدھے جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایسے ایمان پر کون رشک نہ کرے؟ تو ایسے بھی مومن ہوتے ہیں کہ کوئی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا، پوری زندگی کفر پر گزرا، گھنٹہ ایمان پر گزرا، اللہ نے اس 1 گھنٹے ایمان کی بدولت اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایسی خوش نصیبی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو زندگی پر اس کا حالت ایمان پہ گزرے اور خاتمہ کفر پہ ہو، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے کہ زندگی کفر پہ گزرے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، جیسے چرواہے کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کی سلامتی کی فکر کرتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ ہماری اس ایمان کو موت تک سلامت رکھنا، یا اللہ اس کی حفاظت تو کرنا، یا اللہ میرے ایمان میں لرزتا ہوں کہ کہیں کوئی بدبخت مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دے، میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکال دے۔ جب آپ فیس بک دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے ایسی بکواس قسم کا کوئی کلپ آ جائے، خدا کے لیے دیکھنے کی بھی جسارت مت کرنا جس میں تراویح کے انکار ہو۔ اب تو ایسے بھی کلپ چل رہے کہ روزے کا بھی انکار ہو رہا ہے، کہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں رکھا، اللہ نے قرآن میں روزے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسے بدبخت کی کلپ بھی آپ کی فیس بکوں پہ چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس قسم کی کلپ سننا ایمان سے معرومی ہے۔ تو اگر دل میں اتنا بھی خیال آیا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے تو ایمان کہاں رہا، ختم ہو گیا ایمان۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک جو عطا فرمایا، یہ ایمان کی سلامتی کی فکر کا مہینہ ہے کہ ہماری ایمان سلامت رہے، ہماری ایمان مضبوط رہے۔ اس لیے اس مہینے کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ خداوندی قرار دیا۔ یہ تحفہ ہے امت کی گناہگاروں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینے جو ہم سے خطائیں ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تقصیریں ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی معاف کرنے کے اس مہینے کو ذریعہ بنایا ہے۔ آج اس مہینے کو ہم اپنی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنائیں،
خوب اس موقع پر فائدہ اٹھائے. اس لیے یہ خصوصاً آخری عشرہ جب اسی ہفتے میں شروع ہوگا اس وقت اللہ کی رحمت انتہائی جوش پر ہوگی. میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے 1-2-3 واقعات مختصر عرض کروں گے، تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 16 رمضان ہے، 17 رمضان المبارک، یہ کل کا دن جو آنے والا ہے. اسلام کے سب سے پہلے جو معرکہ غزوہ برپا ہوا ہے کفر کے ساتھ، وہ ہے بدر کا معرکہ. بدر کے مقام پر جو مسلمانوں کی لڑائی کفار سے لڑی گئی ہے، یہ تاریخ میں مسلمانوں کی سب سے پہلے فتح مبین ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا، البتہ تحقیق کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے. اللہ اکبر، بہت کمزور تھے. مختصراً یہ کہ مسلمانوں نے مکے میں بہت تنگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، اصل اجازت دیجیے، ہم ہم ہجرت کر کے کہیں چلے جائیں، اپنی ایمان کی حفاظت کرے، کچھ اعمال کرے. ان سے بھی اجازت دی. اس وقت کچھ لوگ حبشہ کی جانب، 2 ہجرتیں ہوئے حبشہ کی جانب. ایک دفعہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی، اس کی قیادت میں مسلمان چلے گئے. اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان بما اپنی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کے، یہ چلے گئے حبشہ کی طرف. اسی دوران مسلمان بہت مکے میں برے حالت میں تھے. آخر اللہ پاک نے اجازت دی تھی مدینے کی طرف ہجرت کرو. مدینہ منورہ پہنچ کر کیا معرکے برپا ہوئے، مدینے میں کس قسم کا ماحول ملا، مدینے کے مسلمانوں نے کس قسم کا استقبال ہوا، مواخات کے کس قسم کا رشتہ قائم ہوا، یہ ایک لمبی بحث ہے. وہاں مسلمانوں کو سکون ملا، آرام ملا، اطمینان ملا. کفار نے اپنے جاسوس بھیج کر کے دیکھے مدینے میں مسلمان بڑے مطمئن ہیں. اب وہ کہاں اس کو برداشت کر سکتے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر کرتے تھے. آخر ایک قافلہ ترتیب پایا. یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا. کہا کہ تم ملک شام چلے جاؤ. تقریباً اس میں 5000 درہم کے قریب لوگوں کے پیسے لگے تھے، اس کے برابر مال تھا. اور مکے کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ 5000 درہم مال کا جتنے بھی منافع آئے گا وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کریں گے. مقصد بڑا غلیظ تھا ان کا. خیر ابو سفیان چلا گیا، واپس آ رہا تھا ایک بہت بڑے مال کے ساتھ شام سے مکہ کی جانب. مسلمانوں کی اصلاح ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ نے خبر دی. سورہ انفال کا پہلا رکوع اسی ذکر پر مشتمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، میرے حبیب سلام 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ آپ کا مقابلہ آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک جماعت پر آپ کو کامیابی اور سرخروئی ملے گی. اب یہ قافلہ جو آ رہا ہے بہت غلیظ سوچ اور تصور کے ساتھ آ رہا ہے، ان کا راستہ روکنا بہت لازم ہے. حضور سے فرمائے بھائی نکلو، جو جس حالت میں ہے اس حالت میں نکلو. ارے ایک مقام پر پہنچ کر برق الغمات تک پہنچے تو مسلمانوں نے حضور نے فرمایا بھائی دیکھو صورتحال کیا ہے. جب شمار کیا گیا 313 تھے مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا شکر ہے، بہت اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی لیتے تھے، بد فالی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز کرتے تھے. ہمیں بھی یہی ہے کہ اچھا فال لے لیا کرو، برا فال سے پرہیز کیا کرو. یعنی کسی نے کوئی ایسا مسائل ہو تکلیف دے، اچھا خواب دیکھا، اس سے ایک اچھا فال لے لیا کرو. اگر کوئی اس کے برعکس کوئی خواب نظر آئے اس کو نظر انداز کر لیا کرو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدفعلی کو نظر انداز فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی یا رسول اللہ 313 کی تعداد ہے، فرمایا سبحان اللہ، مسکرائے. صحابہ نے کہا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو جالوت کے مقابلے پر جو لشکر نکلا تھا، جس کا ذکر دوسرے پاری کے آخر میں، جالوت کے مقابلے میں جو لشکر نکلا تھا حضرت طالوت علیہ السلام کی زیر قیادت، جب اس نہر کے ساتھ اللہ نے تمام مسلمانوں کے آزمائش کی کہ یہ سب لڑنے کے قابل تو نہیں ہیں، جوش میں تو سب نکل آئے، لیکن خط اول پر لڑنے والے وہ مجاہد ہوتے ہیں جس کی قدم اکڑ نہ جائے، اور باقی معمولی ڈس سے جو
وہ کہتے ہیں نا کسی نے خوب بات کی، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید، اور جو واپس آ جائے وہ غازی، اور جو بھاگ جائے وہ نیازی۔ وہ نہیں جنرل نیازی نے جو ہتھیار ڈالا تھا، اس کا تو بہت غلط کردار سامنے آتا۔ جنرل امیر عبداللہ نیازی بڑا بدبخت تھا، ابھی تک وہ یعنی ڈرپوکی میں ہتھیار ڈالنے میں ضرب المثل ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد سے بھاگ آئے وہ نیازی، وہ وہی نیازی تھا۔ تو اس لیے یہاں بھی ایسے تھے کہ شوق میں تو بہت سے نکل آئے، لیکن اللہ نے ایک نہر کے ساتھ ان سب کی آزمائش کی۔ فلما فصل طالوت بالجبال قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے فرمایا تم سب کی آزمائش میں ایک نہر کے ساتھ کروں گا، کہ پیاس لگے سب کو، پانی نہیں مل رہا تھا طالوت کی لشکر کو۔ اللہ نے فرمایا آگے نہر آ رہا ہے، ایک چلو پینا یا آدھا چلو پینا، ایسا کر کے بھی نہیں پینا، پیاس کی شدت ہے، یا یوں کر کے پورا چلو پی لینا یا آدھا پی لینا۔ وہ جو آئے تو ہٹا پینے شروع کیا، لوگوں نے پینے شروع کر دیا۔ چند ایک اللہ کے نیک بندے سے جو ایک چلو لے کر آدھا چلو، بہت سے ایسے تھے جس نے پیے بھی نہیں، تاکہ آزمائش میں ہم کامیاب نکلے۔ جو پیتا گیا عذری گرتا گیا، جو پیتا گیا عذری گرتا گیا، جو نہر سے پار چلے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ساتھ تھے، اس نے طالوت سے کہا، طالوت اس وقت بادشاہ تھے، طالوت آپ گن لیں کتنی تعداد آ گئی نہر کے کنارے۔ جب طالوت نے گنا وہ 313 تھے، 313 نکل آئے 25,000 میں سے 313 باقی ادھری درام سے۔ اللہ نے کہا وہ جو گر گئے بیٹھ گئے ان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی، لڑنے کی صلاحیت ان 313 میں تھی۔ اللہ نے پھر ان کے ذریعے وقتل داؤد جالوت، پھر داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے 13-14 سال کا، عجیب واقعہ ہے اس کا بھی۔ اس نے بہرحال ایک پتھر سے نشانہ لیا جالوت کی پیشانی کا، اللہ نے اس بچے کے ایک پتھر کے ذریعے جالوت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جیسے جالوت گرا ہے اللہ نے طالوت اور اس کی لشکر کو کامیابی عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطلاع ہوئی علیہ وسلم بدر میں 313 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا 313 نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ نے طالوت کو بھی 313 کے ذریعے کامیابی دی ہے۔ بہرحال المختصراً یہ کہ میرے محترم دوستوں، یہ عجیب واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، یعنی یہ اپنی ذہن میں رکھو، میرے ایک ایک نوجوان، میرا بچہ، میرا بزرگ بدر کے واقعے کو اپنے سینے میں سنبھال کے رکھے، کیسے اللہ کی مدد آ گئی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، علامہ اقبال نے خوب کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تم بدر کی فضا پیدا کرو، پھر اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کو کیسے نہیں آئیں گے۔ آج بدر کی فضا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی مدد دیکھو۔ اب 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، دوسری طرف ابو جہل کی قیادت میں نکلنے والے سب کے سب 1000 گھوڑوں پہ سوار، سب کے سب تربیت یافتہ فوج، سب کے سب مسلح، اور یہاں کسی کے پاس تلوار ہے تو بچاؤ کے لیے ڈال نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ ایسے حالت میں مسلمان روانہ ہوئے ہیں نہتے ہو کر۔ اور پھر صحابہ کرام نے جو مہاجر نے جو تقریری کی، ان میں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، خدا کی قسم سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ پھر جو حضرت سعد ابن معاذ، اور انہوں نے جو سعد ابن دونوں سعدین ہیں، دونوں نے جو بیانات کیے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہ معرکہ 17 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے حق میں فتح کا فیصلہ فرمایا، اور کفار اتنی بڑی قوت اور طاقت کے باوجود اللہ نے انہوں نے ناکام کر دیا، نیست نابود۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جتنے ائمۃ الکفر تھے اللہ نے اس بدر کے میدان میں سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ یہ وہی روشنی ہے، یہ وہی قندیلیں ہیں جس سے مسلمانوں نے بدر میں روشن کیا، اسی کی روشنی میں مسلمانوں کے قافلے آج بھی محو سفر ہے۔ خدا کی قسم یہ بدر کی روشنی ہے
ہمارے ایمان جو محفوظ ہے یہ اس بدر کی روشنی کی وجہ سے محفوظ ہے کہ بدر میں جو مسلمانوں نے جو روشنی کے قندیلیں جلائے تھے آج بھی وہ جلے ہوئے ہیں، جس کے روشنی میں مسلمان محو سفر ہے، قافلے منزل تک پہنچ رہے ہیں اور مسلمان محو سفر ہے، اسی روشنی کے ساتھ چل رہے۔ تو یہ بدر کا معرکہ اسی رمضان المبارک 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 میں پیش آیا، اور یہ فتح مبین آج بھی ملت کفریہ انگشت بدندان ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایک ہونے کے لیے نہیں چھوڑ رہے کہ اگر یہ ان میں توڑا اتحاد بھی آ گیا دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا۔ یہ جانتے ہیں مسلمانوں کی قوت کہ اللہ کی مدد کیسے ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اور دوسری چیز میرے محترم دوستو، 17 رمضان المبارک میں نے بہت مختصر کیا، دل بہت کرتا ہے کہ بدر کا کچھ میں تذکرہ کروں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے آگے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات۔ اللہ اکبر، اس کے مقام کا میں کیا ذکر کروں۔ یہ 17 رمضان مبارک سنہ 58 ہجری آپ کی یوم وفات ہے۔ اللہ نے بڑی سعادتوں سے نوازا۔ چھوڑ دیجئے کہنے والوں کی کہنے، اما عائشہ کا کردار دیکھنا ہے قرآن اٹھا کر کے دیکھے، سورۃ نور اٹھا کر کے دیکھے، خدا کی قسم عائشہ کا آپ کو مقام نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر تم نے عائشہ کے مقام کو دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے مقام کو دیکھے، اگر تم نے عائشہ کے پاک دامنی کو دیکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کی پاک دامنی کو دیکھے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، غلاظت سے بری ہوئی عورتیں غلاظت سے بڑے ہوئے مردوں کے لیے، غلاظت سے بڑے ہوئے مرد غلاظت سے بری ہوئی عورتوں کے لیے۔ یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو یہ جنس آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم اما عائشہ انہیں بھولیے مت، یہ اسلام کی 6 نمبر پر حافظ الحدیث ہے، 2200 حدیثیں صرف اما عائشہ سے مروی ہیں۔ اگر ہم اما عائشہ کو اسلامی تاریخ سے نکال دے واللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گھریلوی زندگی ہے وہ چپ کر رہ جائے گی، ختم ہو کر رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے حالات، گھر کی عبادتیں، گھر میں ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں اما عائشہ نے ہمیں بیان کیا۔ اور خود کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں لوگوں کی برات کا فیصلہ تو اکثر ایسا ہوا اللہ نے زمین پر بچوں سے دلوایا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسے اللہ کے اور بے، لیکن فرمایا یہ تو میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے حق میں فیصلہ خود اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹرے میں آ کر صفائی کا اعلان کریں گے اور گواہی دیں گے کہ عائشہ کا دامن پاک ہے۔ یہ سعادت اما عائشہ کے حصے میں آیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر عائشہ پر ہوتے تھے، مسکرائے، اما عائشہ نے کہا رسول اللہ مسکرانے کی کوئی بات تو نہیں ہوئی، آپ کیسے مسکرائے؟ فرمایا عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام کڑے ہیں، آئے ہیں، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اما عائشہ کو میرا سلام کہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر کہنے لگے جبرائیل السلام اے اللہ کے رسول عائشہ سے کہیے کہ اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس عظیم عورت کے منصب اور مقام کیا جانے۔ اور ایسا بھی ہے میرے محترم واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں باقی رکھے اسے سے آنے والی اما عائشہ ہے۔ اور جس وقت حضور کو وفات ہوا ذرا اس منظر کو اپنے دل میں بٹا لیجئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ جس وقت روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا اما عائشہ کی گود میں حضور سر مبارک تھا۔ آخری جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسواک کا عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہا، اما عائشہ نے دیکھا مسواک سخت ہے، انہوں نے اپنے منہ میں نرم کر دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل مسواک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جانے والا آخری چیز
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تھوک تھا جو مسواک کے ساتھ لگا تھا. اور کیا میں عرض کروں بولے محترم دوستوں، بھوکنے والوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ ان چیزوں کو دیکھ کر اما عائشہ کے مقام کو سمجھ. اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارکہ ہے یہی تو روضہ رسول ہے. اللہ اکبر. آپ جب مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہوتے، یہ سوچ کر سلام پیش کیے جہاں آپ کھڑے ہیں یہ حجرہ حفصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا حجرہ ہے، اور جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کرے سامنے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. حفصہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر عائشہ کے حجرے حفصہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر عائشہ کے حجرے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سلام پیش کر رہے. اس سے آگے اور کیا مقام سعادت ہے میرے محترم دوستو. یہ اللہ پاک نے اسی ماہ مبارکہ میں یہ واقعات ہوئے ہیں. آخر میں چلتے چلتے اس مہینے کا جو اہم جز ہے وہ اعتکاف ہے. آنے والی منگل کے دن معتکفین اعتکاف میں بیٹھیں گے. سورج جب غروب ہوگا تو وہ معتکف کی مسجد میں غروب ہوگا، عصر کی نماز پڑھ کر وہ اعتکاف میں بیٹھے گا. رمضان المبارک کے یہ 10 دن کے اعتکاف یہ واجب ہے. جس مسجد میں کوئی معتکف نہ ہو وہ سب کے سب مسجد والے گناہگار ہیں. جس مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہ ہو وہ مسجد والے سب کے سب گناہگار ہیں. ایک شخص کا بیٹھنا بہت ضروری ہے مسجد میں تاکہ سب کے سب، یہ فرض کفایہ ہے. ایک بھی بیٹھ گیا تمام محلے جتنے محلے دار ہیں ان کے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے گا. ایک بھی نہیں بیٹا تمام محلے والے گناہگار ہیں. جتنے زیادہ بیٹھیں گے جگہ ہو اتنے زیادہ ثواب ہے. بہرحال میں نے سنت اعتکاف جو واجب ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن ہے. کم و بیش کے لیے جو بیٹھتے ہیں وہ نفلی تو ضرور ہوگا لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو یہ بہت سعادت کی بات ہے. گویا ایک بندہ اپنی گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہہ کر عزم کر کے بیٹھ جائے یا اللہ اس وقت تک نہیں ہلوں گا تیرے گھر سے جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے. معتکف بہت سے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، غیبت سے بچے رہتے ہیں، فضول چلنے پھرنے سے بچے رہتے ہیں، اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ثواب ہے اس کی بھی. اگر گھر کے اندر خواتین وہ بھی ایک جگہ خاص کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کی کام نہیں کرے گی، ضروری بات چیت کر سکتی ہیں. یہ کہ آج کیا پکانا ہے کیا نہیں اس کا ایک مشورہ دے سکتی ہیں، لیکن کوئی ہنڈیاں جلانے کا پکانے کا کام نہیں کرے گی. تو اس لیے میرے محترم دوستو ویسے بھی آپ جب بھی مسجد آئے اس نیت کے ساتھ آیا کریں یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں حالت اعتکاف میں رہوں گا. اللہ آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. کچھ دیر کے لیے نماز کے لیے بیٹھنے کے لیے اعتکاف کی نیت کرے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ پاک اعتکاف کی نیت ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت اس مہینے کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے جو بقایا دن رہ گئے ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر سکتے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے. اللہ کرے یہ آنے والے دن ہم سے اچھے گزر جائے بنسبت گزشتہ دنوں کے. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آگے بڑھنے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے. ہاں وہ پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا کہ فطرانہ 250 روپے ہیں اور یہی فدیہ بھی ہے گندم کے لحاظ سے. باقی دیگر کے حساب انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بتا دوں گا. اگر کوئی ابھی سے یعنی رمضان المبارک کی یکم رمضان کے بعد سے جب بھی دینا چاہے، رمضان سے پہلے نہیں، تو وہ دے سکتا ہے. تو فی فرد فطرانہ اس کا اور اس کے نابالغ بچوں کا یعنی وہ اسی کے ذمے ہے. تو 250 روپے چونکہ گندم کو اتار چڑھا بہت سخت ہے تو بہرحال آپ 250 کے حساب سے فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے کوئی شخص ضعیف ہے تو وہ فدیہ بھی 250 روپے کے حساب سے دے سکتے ہیں.